مسلمان حضرات، آپ صاحب حضور کے غلام جلوہ گر رہے ہیں، میں بھی حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام دے نال وفا کرنی، محبت کرنا، عشق کرنا اے فرض ہے، اور صرف فرض ہی نہیں بلکہ اس دے محبت دے پھر تقاضے بہت سارے نے اگے۔ آج اسی بھی کہنے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ جنہاں ممتاز قادری نے پھٹے لایا وہ کہنے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ جنہاں حضور دی ختم نبوت ڈاکے مارے وہ کہنے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ جنہاں حضور دی گستاخہ عورت آسیہ ملونہ اور چوڑی نو چھڑیا رہا کیتا وہ کہنے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ جنہاں حضور دے وارثاں نو، انبیاء دے وارثاں نو جنہاں جیلاں وچ سٹیا کڑیاں لا کے وہ کہنے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ 12 ربیع الاول والے دن پوری قوم نکل کے کہندی ہے بھئی ہم بھی عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن موت قبول کی تھی کس نے ہے؟ موت قبول کی تھی کس نے ہے؟ خالی نعرے تک نہیں نا عشق ہوندہ، ہاں جی عشق نعرے تک نہیں ہوندہ، عشق جڑا ہوندہ ہوتے خود دستا ہے۔ بابا جی فرماتے ہوتے سن کہ جلیا عشق جڑا نا وہ دسنا نہیں بندہ کہ جی الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں، عشق خود بول کے دستا ہے یارا اتھے کوئی گل ہے، ہاں جی اتھے کوئی گل ہے۔ اس واسطے عشق اسی قبلہ عشق دا معیار دسیا ہی کوئی نہیں۔ آج اگر اس عشق دا معیار دسیا ہوگا نا تو ختم نبوت دے ڈاکو دے ناموس رسالت دے غدار کدی نہ کہندے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ بے شک اس عشق دا معیار دسیا ہی کوئی نہیں۔ یارا عشق دے اے کہ 70 زخم لگے ہوئے تلواراں دے تے تیراں دے تے نیزیاں دے تے سر بھی پھٹا ہوئے، خون بہ رہا ہوئے تے ہاتھ بھی شل ہو جائے اور بے ہوش ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر طلحہ کے چہرے پر پانی چھڑکو انہیں ہوش آئے، تو جب پانی چھڑکا گیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے چہرے پر، تو جب آپ کو ہوش آئی تو یہ نہیں کہا صدیق میرا کیا بنے گا، یہ 70 زخم بھی لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی شل ہو چکا ہے، اب اس کو میں کہاں لٹکائے پھروں گا، سر بھی پھٹا ہوا ہے، اس کا کیا کروں؟ نا اپنا نہیں پوچھا، اپنا نہیں کیا۔ جو ہوش آیا تو پوچھا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کیا، دسو جی حضور دا کیا آلے۔ فرمایا فقال خیرہ ہوا ارسلنی الیک، فرمایا حضور تو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو فرمایا پھر کل مصیبت بعد کا جلل، کہ جب حضور ٹھیک ہے تو کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے، کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے۔ تو عشق تا اے ہوتا ہے کہ اتنے زخم لگے ہوئے، ہاتھ بھی شل ہوئے، سر بھی پھٹے ہوئے، خون بہ رہے ہوئے، تو پھر اپنی پرواہ بندے نہ ہوئے، پھر بھی پوچھا کہ حضور دا کیا ہے۔ ہاں جی عشق یہ ہوتا ہے، ہاں جی عشق یہ ہوتا ہے۔ ہاں جی ساڑھے بزرگاں نے سانو دسیا کہ دلیا کہ عشق کرنا نا حضور نال تو اس دے کوئی تقاضے نہیں، اس دا کوئی معیار ہے۔ ایویں نہیں کہ ہاتھ بندہ اٹھ کے کہے جی ہم بھی عاشق رسول ہیں تو اس دا عشق مان لیا جائے، ہاں زبانی کلامی جو عاشق رسول ہوئے گا، لیکن حقیقت جڑا عشق ہے نا وہ تے صحابہ نے کر کے دسیا۔ صحابہ نے دسیا یار عشق کرنا ہے تو اینج کرو، اینج کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دے والد نے حضور دے بارے گل کر دیتی، آپ نے رکھ کے تھپڑ ماریا۔ حضور نے پوچھا صدیق وہ والد نے تھپڑ کیوں ماریا نے؟ عرض کی تھی حضور تواڈے بارے گل کی تھی میں تاں ماریا ہے۔ پھر اگلی گل کی تھی آپ نے کیا حضور جی اس وقت میرے ہاتھ ہوئی تلوار ہوندی نا تو میں اپنے پیو دی گردن بھی لا دینی سی، گردن بھی لا دینی سی۔ پھر ایک اور صحابی حضور دی بارگاہ جائے سر کٹ کے لئی پھردے سن، اینجیں لٹکائی پھردے سن۔ پھر آقا نے فرماؤ کہ دا سر لئی پھرنا؟ عرض کی تھی حضور سگے پیو دے۔ پھر آقا نے فرماؤ کیوں کٹے آئی، کیوں کٹے آئی؟ عرض کی تھی حضور تواڈے خلاف گل کی تھی میں کٹ کے لے آیا، کٹ کے لے آیا۔ عشق نہیں ہوتا کہ کوئی گل کر دے تو بندہ صحابی بھی کہہ سکتے سر نا حضور میرے ابا جی ہیں، میں تو آپ کے غلام ہوں، دیکھیں نا جی میرے ابا جی ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے تو اب ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا جی میں تو آپ کا غلام ہوں، پھر وہ میرے ابا جی ہیں۔ نا عشق یہ ہوتا ہے کہ پیو نے گل کی تھی، اے نہیں دیکھا کہ سامنے پیو ہے، اے دیکھا کہ نبی دا گستاخ ہے، گردن کٹ کے حضور کے قدمہ چڑھا دی، کٹ کے حضور
عشق یہ ہو گیا، عشق یہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم دے دور میں بچے ہاکی کھیل رہے سن، ہاکی کھیل رہے سن، ہاکی کھیلدے انہوں نے گیند چلی گئی ایک پادری دے گھر، ایک پادری دے گھر چلی گئی، بچے چلے گیا کہ جی ساڑی گیند آئی ہے دے دیو۔ اس پادری نے گیند بھی نہ دیتی تے نبی علیہ السلام نے بارے انہیں گستاخی کر دیتی، انہیں کام کر دیتی۔ بچے سن پھر حضرت فاروق اعظم دے دور دے، بچے سن حضرت فاروق اعظم دے دور دے، آج دے بڑے بڑے میں سمجھ نہ آئی حضور کی عزت دے مسئلے، لیکن بچے سن فاروق اعظم دے دور دے، نہ کیا تو ساڑھے نبی دے بارے گال کرنا، بچے نے اتھے ہی انہوں آکیے نہ لمحہ کر دیتا، انہوں اسے لمحہ کر دیتا۔ خیر مسئلہ آ گیا حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ وچ، انہاں کہا جی ویکھو ساڈا پادری سی تے تواڈے بچیاں نے ساڈے پادری نوں دیتا مار دیتا ہے، تو سانوں نے بدلہ دیو، اسی قصاص لین آیا۔ آپ نے تو پتہ چلا کہ وہ گستاخ سی، انہیں گستاخی کی تھی، آپ نے کہا نس جاؤ عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق ہیں، حیوانوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں، لیکن گستاخ رسول کا کوئی حق نہیں، گستاخ رسول کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر دوسری گل آپ نے کی تھی، آپ نے کہا یارا انہیں دے انہاں بچے دے سامنے انہاں دے نبی دی گستاخیاں دی تے بچے نوں غصہ نہ آندا، ہاں جی بچے نوں غصہ نہ آندا۔ یارا اس وقت دے بچے نوں بھی غصہ آیا، انہوں نے پادری نو واصل جہنم کر دیتا، آئی دے بڑے بڑے لوگوں نے مسئلہ سمجھ کیوں نہ آیا؟ اس واسطے حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھو، حضور نے وفا کرنی ہے تو جن صحابہ کی تھی اس طریقے کرو، خالی کھوکھلے نعرے لان لگ بند عاشق رسول نہیں ہوتا، عاشق یہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی، ہاں جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ سن، اتنے امیر کبیر سن، جدوں آپ پڑھن چاہتے ہوتے سن نا، آپ ہاتھی تے بیٹھ کے جاندے سن، ہاتھی تے بیٹھ کے، تو جدوں گل آئی حضور دے دین دی، گل آئی حضور دے دین دی، تو آپ انگریزوں دی جیل میں چلے گئے، انگریزوں دی جیل میں انگریز لے گئے آپ لوگ، اتھے جا کے آپ فرمانے مینوں لباس ہونا ایوہ جب پوا دیتا کہ میں مونج ہوندی، مونج تو وان ہوندہ ہے اور لوہا آنا، جس جو تے بندہ بغیر چادر دے چارپائی تے بندہ سو بھی نہیں سکتا، او جب فرمانے میں لباس ہونا پوا دیتا، تو کھانا میں جاگہ دیندے سن کہ یہ کڑتمہ کڑوا ہوندہ ہے، تو میں نے پانی ہو جا دیندے سن کہ سب دی زہر ہوندی، تو پھر آپ نے انہوں مٹی دے تو گندگی دے ٹوکرے چوائے، آجی تو ٹوکرے چاہ کے تو موجدہ لباس پا کے تو سب دی زہر جا پانی پی کے آپ نے اس وقت بھی نات پڑی، آپ نے کہا فدیت محمدن خیر الورایا، آپ نے کہا اے نہ سمجھنا کہ فضل آگ جنانا مٹی دے ٹوکرے دے گندگی دے ٹوکرے چوا کے تسی نو جھکا لو گے، نانا فرمایا سن لو اے کافرو، سن لو اے انگریزو، جہاں تک فضل آگ زندہ ہے اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے تیار۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یو جی ہمیں نعرہ صرف سپیکر نہیں لانا ہے تو تسی سارے بیٹھ جاؤ چپ کر کے سارے چکا کے، سپیکر تو نہیں کرنا، آپ کو ہاتھ چکو بھی سارے، ایڈی کوئی نہیں سرسی، آئیں سارے ہاتھ کھلے کرو۔